السلام علیکم، میں ہوں فاخرہ گل انسائٹ بلاگ کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم بات کریں گے یورپ پر کہ یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جرائم ہوتے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پیشہ ور مجرموں کے ہزاروں گروہ پوری دنیا میں موجود ہیں جو ہر سال جرم کر کے سینکڑوں ارب پاؤنڈ کماتے ہیں۔ سنگین منظم جرائم میں چوری، باڑ، اسمگلنگ، جعلسازی، دھوکہ دہی، بلیک میلنگ، منی لانڈرنگ، بدعنوانی، لون شارک، استحصال، اغوا اور قتل کی سازش کرنے والے ہولناک گروہوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ نہ صرف شہریوں کو بلکہ کاروباری اداروں اور یہاں تک کہ پوری عالمی معیشت کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کرۂ ارض کے سب سے مشہور منظم جرائم پیشہ گروہوں میں کچھ افسانوی ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں یاکوزا، چین میں ٹرائیڈس اور لاطینی امریکہ کے مختلف ڈرگ کارٹلز۔ لیکن منظم جرائم صرف بر اعظموں میں ہی نہیں ہیں، یورپ بھی اس سے متاثر ہے۔ رکن ممالک اپنی سرزمین پر منظم جرائم پیشہ گروہوں کی سرگرمیوں کی باقاعدگی سے نگرانی کرتے ہیں اور سخت قوانین موجود ہیں۔ اس کے باوجود سنگین منظم مجرمانہ سرگرمیاں اتنی عام ہیں کہ 2016 میں یورپی یونین کی جانب سے ایسے 5000 فعال نیٹ ورکس کے بارے میں ریکارڈ جمع کیا گیا۔ یورپی یونین کے 28 ممالک منظم جرائم کے ذریعے چلائی جانے والی غیر قانونی منڈیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ کم از کم 100 بلین پاؤنڈ تک ہے۔ کئی بدنام زمانہ مافیا اس خطے میں سرگرم ہیں، جن میں اطالوی مافیاز، البانیائی اور ہیلبائنیز، اسکینڈینیوین بائکر گینگ ڈچ، پینوس، آئرش نیم فوجی دستے اور بیلجیم ہارمون بڑے مافیا کھلاڑی ہیں۔ اس خطے کے ممالک کا مختصر جائزہ کچھ یوں ہے۔ البانیہ اور سابق یوگوسلاویہ کے گروہ منشیات کی اسمگلنگ اور چوری میں ملوث ہیں۔ دیگر وسطی اور مشرقی یورپی ریاستوں کے گینگ بھی سرگرم ہیں۔ روسی جرائم کے گروہ موجود ہیں اور اطالوی کیمورا اور کوسا نوسٹرا منی لانڈرنگ کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ آسٹریا، البانیہ اور سابق یوگوسلاویہ کے گروہ منشیات کی اسمگلنگ اور چوری میں ملوث ہیں۔ دیگر وسطی اور مشرقی یورپی ریاستوں کے گینگ بھی سرگرم ہیں۔ روسی جرائم کے گروہ موجود ہیں اور اطالوی کیمورا اور کوسا نوسٹرا منی لانڈرنگ کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ترک گینگ بلکان کے راستے ہیروئن کی درآمد میں ملوث ہیں۔ بیلجیم، زیادہ تر گروہ بین الاقوامی سطح پر کام کرتے ہیں۔ اہم روابط نیدرلینڈ، جرمنی، روس، یوکرین اور ترکی کے ساتھ ہیں۔ اطالوی مافیا اور کولمبیا کے منشیات کے کارٹلز کے ساتھ اضافی رابطے ہیں۔ پولیس کی انکوائری جائز کاروبار کے ساتھ منی لانڈرنگ کے روابط کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بچوں کے اغوا میں منظم گروہ ملوث ہیں۔ ڈنمارک، ہیلز اینجلز اور بینڈیٹوز موٹر سائیکل گینگ سب سے زیادہ بدنام گروپ ہیں جن کی پشت پناہی متعدد سیٹلائٹ گینگز کرتے ہیں۔ وہ آتشی اسلحہ اور ایمفیٹامائنز کی فروخت میں ملوث ہیں۔ پولینڈ، سابق یوگوسلاویہ اور دیگر گروہ منشیات کی تجارت، گاڑیوں کی چوری اور چوری میں سرگرم ہیں۔ اس وقت ڈنمارک میں داخل ہونے والی نصف ہیروئن پاکستانی اور ترک گینگز کے زیر کنٹرول ہے۔ کولمبیا کے کارٹلز کوکین کی اسمگل میں ملوث ہیں۔ فن لینڈ، منظم جرائم تقریباً 10 گروہوں کے ساتھ نسبتاً کم ترقی یافتہ ہیں، جن میں 2 موٹر سائیکل گینگ بھی شامل ہیں۔ سبھی ملک کے جنوب میں مقیم ہیں۔ ایک گروپ کے ہالینڈ سے روابط ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ دیگر سگریٹ اور شراب کی غیر قانونی فروخت، جعلسازی، چوری اور دھوکہ دہی میں ملوث ہیں۔ فرانس، یورپ کے اہم منشیات کے راستوں میں سے ایک پر واقع ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر جرائم منشیات سے متعلق ہیں۔ گینگز کے اسپین، پولینڈ، اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم، البانیہ، ترکی، کولمبیا، ارجنٹائن، الجیریا، تیونس اور مراکش سے روابط ہیں۔ منشیات کی تجارت اور نوادرات کی چوری عام ہیں۔ کار چوری کے گروہ چوری شدہ گاڑیوں کو پولینڈ،
افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں لے جاتے ہیں۔ کوٹ ڈی ازور کو پسندیدہ اڈے کے طور پر استعمال کرنے والے روسی اور اطالوی گروہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ جرمنی زیادہ تر گروہ مجرمانہ سرگرمیاں جیسے منشیات کی اسمگلنگ، جسم فروشی اور چوری وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ کل 572 معلوم تنظیمیں ہیں۔ تقریباً 70% مجرمانہ سرگرمیوں میں بین الاقوامی عنصر ہوتا ہے اور اٹلی، ترکی، ویتنام، پولینڈ اور سابق یوگوسلاویہ کے ساتھ مضبوط روابط ہیں۔ منظم جرائم سے جرمنی کو سالانہ 5.4 بلین یورو کا نقصان ہوتا ہے۔ آئرلینڈ 8 اہم گینگ ہیں جو تمام ڈبلن میں مقیم ہیں۔ وہ بنیادی طور پر منشیات کی اسمگلنگ اور مسلح ڈکیتی میں ملوث ہیں، لیکن گاڑیوں کی چوری، آتشی اسلحہ کی اسمگلنگ اور بھتہ خوری کے واقعات نسبتاً کم ہیں۔ ارکان کے لیے سخت ضابطۂ اخلاق اور سخت سزاؤں بشمول پھانسی کے ساتھ گروہوں کی ساخت اچھی ہے۔ تمام 8 کے غیر ملکی ہم منصبوں کے ساتھ وسیع روابط ہیں۔ اس کے علاوہ 75 چھوٹے گروہ ہیں جو اپنی سرگرمیوں کو آئرلینڈ تک محدود رکھتے ہیں اور عام طور پر منشیات میں ملوث نہیں ہوتے۔ اٹلی 4 روایتی مافیا تنظیمیں ہیں: سسلین مافیا، دی کیمورا، نیڈر انگیٹا اور کریمینیلیٹا پیگلز۔ اٹلی میں سب سے بڑے منظم جرائم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ چینی ٹریڈرز، کولمبیا کے کارٹل، ترک کلان اور کچھ روسی گینگ بھی موجود ہیں۔ اطالوی گینگ منشیات، بھتہ خوری، عوامی بدعنوانی، اسلحہ کی اسمگلنگ۔ وہ دنیا میں بہت سے قانونی اور غیر قانونی کاروبار کے مالک۔ لکسمبرگ کے خفیہ بینکنگ قوانین اسے منی لانڈرز کے لیے ایک پرکشش مقام بناتے ہیں اور اس وقت بہت سی تحقیقات جاری ہیں۔ روسی گروپوں کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ گرینڈ ڈچی میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اطالوی، چینی اور سابق یوگوسلاوین گینگ بھی سرگرم سمجھے جاتے ہیں۔ نیدرلینڈ منشیات کا کاروبار اب تک مجرمانہ سرگرمیوں میں سب سے اوپر ہے۔ قومی گروہ کم تر منشیات کی فروخت میں ملوث ہوتے ہیں۔ تقریباً 15 بین الاقوامی گینگز کی نشاندہی کی گئی ہے جو بنیادی طور پر ملک میں ہارڈ ڈرگز متعارف کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ سرگرمیوں کے دیگر شعبوں میں کار چوری، بھتہ خوری اور انسانوں کی اسمگلنگ شامل ہے۔ پرتگال منشیات کی اسمگلنگ، اغوا، قتل اور کار چوری مجرمانہ سرگرمیوں کے اہم شعبے ہیں۔ فرانس، نیدرلینڈ، رومانیہ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ترکی، کیپ ورڈ، وینزویلا، کولمبیا، جرمنی، برازیل، مراکش، امریکہ اور کینیڈا کے گروپس سرگرم ہیں، جن میں کولمبیا کے باشندوں کا منشیات کی تجارت پر غلبہ ہے۔ اسپین شناخت شدہ گروہوں میں سے تقریباً 1/3 خاص طور پر ہسپانوی اور 16% غیر ملکی شہریوں پر مشتمل ہیں۔ باقی کے کولمبیا، مراکش، پرتگال اور ارجنٹائن کے ساتھ روابط موجود ہیں۔ جنوبی امریکی اپنی سرگرمیاں میڈرڈ، کاتالونیا اور مشرقی بحیرہ روم کے ساحل پر مرکوز کرتے ہیں۔ افریقی گروہ جنوب میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ منشیات کی اسمگلنگ اب تک کی سب سے بڑی واحد سرگرمی ہے۔ سویڈن منظم جرائم بکھرے ہوئے ہیں۔ منی لانڈرنگ بنیادی طور پر ایرانی گروہ کرتے ہیں جو سماجی تحفظ کے فراڈ میں بھی ملوث ہے۔ آزاد خیال پناہ گزینوں کی پالیسی کا مطلب ہے کہ انسانوں کی اسمگلنگ خاص طور پر عام ہے، جس میں روسی، عراقی، ایرانی، ایتھوپیا اور صومالیہ کے گروہوں کو ملوث سمجھا جاتا ہے۔ مقامی گروہ چائلڈ پورنوگرافی تیار کرتے ہیں اور گھریلو موٹر سائیکل گینگ منشیات کی اسمگلنگ اور دھوکہ دہی میں ملوث ہیں۔ برطانیہ منشیات کی اسمگلنگ اہم سرگرمی ہے۔ برطانوی گینگ اکثر کالان کے طرز پر منظم ہوتے ہیں اور کار چوری، مسلح ڈکیتی اور جعل سازی میں بھی سرگرم رہتے ہیں۔ ترکی کے گینگ برطانیہ میں تقریباً 80% ہیروئن کی اسمگلنگ کے ذمہ دار ہیں۔ وہ دوسرے شہروں میں وسیع مقامی رابطوں کے ساتھ لندن میں مقیم ہیں۔
کوکین کی مارکیٹ پر کیریبین میں مقیم گروپوں کا غلبہ ہے۔ برطانیہ میں منظم جرائم پر ایک تفصیلی ویڈیو ہماری موجود ہے جس کا لنک یہ ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یورپی ممالک ہمیشہ دوسروں پر الزام لگا کر خود کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے کہ یورپ میں دوسرے ممالک کے لوگ اگر جرم میں ملوث ہیں تو یورپین کیا کر رہے ہیں۔ معلومات اور آگاہی کے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یاد رکھیں، اپنے ارد گرد کے حالات کو ذہن میں رکھنا اور باخبر رہنا اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے طاقتور ٹولز ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔